جس کو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. کسی نے ریٹائرمنٹ کے بعد آسٹریلیا چلے جانا ہے, کسی نے دبئی شفٹ ہو جانا ہے, کسی نے امریکہ چلے جانا ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے کہ 5 سال بعد 10 سال بعد پاکستان کو کس سال میں چھوڑ کے جائیں گے؟ انہوں نے تو چلے جانا ہے نا. ہم کیا ان کو صادق اور امین مان کے چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ملک کے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے بھائی؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ پارلیمنٹیرینز کو اپڈیٹ کر کے آپ قانون سازی کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ آپ جب جس اینکر کو آفر کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ بڑے سے بڑے کرپشن سکینڈل میں آپ جس کو بچانا چاہیں اس کو بچا لیتے ہیں؟ بلوچ بلوچ بولتے رہتے ہیں, ہے تو سارے پاکستان کے نوجوان نا بھائی. کوئی بھی اگر ریاست کے خلاف ویپنز اٹھا رہا ہے, اور کون اٹھا رہے ہیں, آپ ان کی ڈگریاں نکال کے دیکھیں. ماسٹرز کے بچے ملیں گے, میڈیکل کے بچے ملیں گے, گریجویٹس آپ کو ملیں گے. ہم وہ ٹپیکل بات نہیں کر رہے جو ایک نیریٹو بنایا گیا گلوبل وار آن ٹیرر کے بعد کہ جی صرف مدارس سے ہی یا دینی جو کہتے ہیں انسٹیٹیوشن سے درس گاہیں ہیں وہیں سے کوئی اس طرح کی سوچ نکلتی ہے. ہر قسم کی تعلیم والا جو ہے وہ ایک ڈسفرنچائزمنٹ کے بعد, ایک اپنا تعلق ختم ہونے کے بعد ریاست سے, اور مکمل طور پہ مایوس ہونے کے بعد اور نا امید ہونے کے بعد کہ ڈیڈ ہو گیا ہے وہ ریلیشن شپ, وہ تب جا کے اسلحے اٹھاتا ہے. سن لیں گے تو اندر سے لاوا پھوٹے گا, تو لاوا نہ پھوٹے اس لیے پٹیاں باندھ لیں, کانوں میں روئی ڈال لیں, گھڑا کھود کے اس میں اپنا منہ دھس لیں. یہ چاہتی ہے ریاست. ویلکم جی, سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بگا. میرے ساتھ موجود ہیں جبران ناصر, سماجی کارکن ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, وکیل ہیں. جبران ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, آج کل ہارٹ اسٹیٹ کی بات ہوئی تھی, کہا گیا کہ پاکستان کو ہارٹ اسٹیٹ بنائیں گے. پتہ یہ چلا شاید دہشت گردی ختم ہو جائے گی, مگر ہارٹ اسٹیٹ کا ڈنڈا جو تھا وہ صحافیوں کے خلاف, سوشل ایکٹیوسٹ کے خلاف شروع ہو گیا ہے. کراچی سے فرحان ملک صاحب, اسلام آباد سے رات کو وحید مراد اٹھائے جا رہے ہیں, احمد نورانی صاحب کے بھائی غائب کر دیے گئے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پاکستان کو ہارٹ اسٹیٹ اور مزید کیا بنائیں گے؟ اٹ از آلریڈی ویری ہارڈ ٹو لیو اینڈ سروائیو اینڈ تھرائیو ان پاکستان. اگر آپ قانون کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ایک مہذب زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اخلاقی سماجی قدروں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور سب سے ضروری عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو کسی نہ کسی موڑ کے اوپر بہت خواہش مند ہیں. اگر آپ اظہار خیال کے خواہش مند ہیں, اگر آپ اظہار خود ارادیت کے خواہش مند ہیں, اگر آپ رائے شماری کے خواہش مند ہیں, اگر آپ فریڈم آف ٹریڈ اور موومنٹ کے خواہش مند ہیں, تو آپ کو بار بار مشکلیں پیش آتی ہیں. تو اٹ از آلریڈی ویری ہارڈ ٹو لیو ان. اب یہ کیا باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے کیا معنی اخذ کرنے چاہیے, مجھے تو لگتا ہے کہ شاید غصہ دکھاتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کے, عرصے کے بعد آ کے, اور بس ایک طریقے سے تنبیہ کرتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ سے جو ہے برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے, تو ہم دوبارہ سے کاروائیاں کریں گے, اور وہ کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بٹ اس میں کوئی نئی چیز سنی ہے تو روٹین بن گئی ہے انفارچونیٹلی. سر, یہ کہا جاتا ہے جی یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, کسی کو بھی اٹھا کے کہہ دیا جاتا ہے اینٹی اسٹیٹ کام کر رہے ہو تم, obnoxious کنٹینٹ بنا رہے ہو. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بندہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا نہیں؟ آپ اینٹی اسٹیٹ کہہ کے اٹھا لیں, غائب کر دیں, اور اس کے بعد وہ ساری زندگی ثابت کرتا رہے گا کہ جی میں نہیں ہے, میں تو بڑا محب وطن ہوں. وقار اس بحث میں کیوں جا رہے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں نا, وہ کیا کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کیا ان کو صادق اور امین مان کے چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ملک کے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے بھائی؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ پارلیمنٹیرینز کو اپڈیٹ کر کے آپ قانون سازی کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ آپ جب جس اینکر کو آفر کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ بڑے سے بڑے کرپشن سکینڈل میں آپ جس کو بچانا چاہیں اس کو بچا لیتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ جب آپ کو سیاست دانوں سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے تو اگر ان سے اصل کے اندر کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو اس کی کبھی بھی سزا یا انکوائری نہیں ہوگی, اور کسی فیک کیس کے اندر پولیٹیکل وکٹم بنا کے جو ہے ان سے چھٹکارا پایا جائے گا. اور ہم جو ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد, جو کہ ایک ادارے کا انٹرسٹ ہے جس کو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, وہی پھر نیشنل انٹرسٹ ہو جاتا ہے. اگر ادارے کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بوم کرے گی اگر ہم نیٹو کو اڈے دیتے ہیں, یا ہمارے یہاں سے سارا اسلحہ جاتا ہے اور ہم نے جو ہے ملٹری ایڈ میں ان کی جو بھی ان کی جنگ ہو رہی ہے اس میں ان کی مدد کرنی ہے, تو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے. اور اگر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں, ہم نے جی وہاں جا کے فزیکلی اس جنگ میں حصہ لینا ہے, اور اگر وہاں سے کوئی بھاگ کے آئے گا تو اس کو ہم نے یہاں ٹریننگ دینی ہے, اس کو سہارا دینا ہے, تو 80s کے اندر ہم پوری قوم کو بتاتے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ ہے, اور باقاعدہ جا کے تبلیغ کی جاتی ہے, بیانات دیے جاتے ہیں, یونیورسٹی سے لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے اور وہاں بھیجا جاتا ہے. اور پھر ہمیں کبھی بتا دیا جاتا ہے کہ جی اب نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ گوادر ہے, وہ ریکوڈک ہے, وہ سیندک ہے,
سوئی پہلے ہوتا تھا، اور یہ سارا کا سارا جو اس سے ذخائر نکلیں گے، اس کا حق جو ہے وہ پورے پاکستان کے اوپر ہے، جو کہ کوئی جو ہے مدنیات جو ہے اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ جملے بھی آپ نے سنے ان کی پریس کانفرنس کے اندر. تو اب یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، اور اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم بہت آسانی سے یہ چیزیں نکال سکیں بغیر کسی قسم کی آبجیکشن کے، بغیر کسی شور شرابے کے. تو اگر کوئی انسان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اگر کہیں سے ریسورسز نکال رہے ہیں یا ملک کے ریسورسز کے حوالے سے کوئی انٹرنیشنل ڈیلز کر رہے ہیں، تو مقامیوں کا اس میں کیا فائدہ ہے، ان کا اس میں کیا حصہ ہے. اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق چونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہے، وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے، تو اس کا یہ جاننا بھی جو ہے دہشت گردی شمار کر دیا گیا ہے. تو ان کے ٹائٹل دینے سے یا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کسی بھی ایسے شخص کو اینٹی اسٹیٹ تسلیم نہیں کرتے صحافت میں جس کو وہ اینٹی اسٹیٹ کہتے ہیں. نہ آپ کسی شخص کو بھارتی ایجنٹ مانتے ہیں، نہ آپ کسی شخص کو اسرائیلی ایجنٹ مانتے ہیں، نہ ان کے کہنے پہ ہم کسی کو توہین مذہب کا مرتکب مانتے ہیں، نہ ہم کسی کو کیا کہتے ہیں پاکستان مخالف مانتے ہیں. کہنے دیجئے. اور وہ بھی میرے خیال میں، مجھے بھی نہیں پتا وہ بھی وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں اس لپ سروس کے ساتھ. بھائی یا تو انہوں نے عدالت کے اندر کیسز میرٹ پہ لڑکے منوانے ہوتے ہیں نا، یا ججز ہائی کورٹ کے لکھ دیتے ہیں کہ جی ہمارے کمروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمیں چیمبرز میں آ کے رابطے کیے جاتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ پہ ڈیورنگ ہیئرنگ جو ہے تعیناتیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر کے جو ہے ہم سے چیف جسٹس بننے کا رائٹ لیا جاتا ہے. اب ججز کے رونے تو دیکھیں نا، ان کی تکلیف تو دیکھیں، ان کے ستم تو دیکھیں. تو جب آپ نے میرٹ پہ فیصلے نہیں کروانے، تو آپ نے کسی کو اگر جیل میں ڈالنا ہے تو اسے اینٹی اسٹیٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ بس کہہ دو ہمیں پسند نہیں ہے، کہہ دو ہمارے مفاد کے خلاف ہے، کہہ دو جو ہم نے گرینڈ پلان بنایا ہے پاکستان کو لے کے اس میں یہ روڑے اٹکا رہا ہے، کہہ دو جو ہمارے نظر میں اکنامک اور فائنینشیل بینیفٹ ہے، جو ہمارا بینیفٹ ہوگا ہمارے اداروں کا ہوگا، جو کہ ماشاءاللہ سب سے بڑا کارپوریٹ گروپ بھی پاکستان کے اندر وہی چلا رہے ہیں. میرے خیال میں 24 سے کتنے فیصد جو ہے اسٹاک ایکسچینج تو وہی اون کرتے ہیں پاکستان کی. تو کھلی بات کریں نا، ہم کیا لفاظی میں پڑھ رہے ہیں؟ کب تک بیٹھ کے آپ کے ساتھ میں جمہوریت کیا ہوتی ہے اور رول آف لا کیا ہوتا ہے ڈسکس کروں گا؟ ہم کسی کی مرضی سے چل رہے ہیں، کسی کی ذاتی پسند ناپسند سے چل رہے ہیں. یہ بادشاہت ہے، یہ بدترین بادشاہت ہے. آپ کیا قانون کی اس پہ باتیں کریں گے؟ سر بادشاہت میں تو علاقے بڑھائے جاتے ہیں. ہمارے پاس بلوچستان ہے، اس کے زعما کہتے ہیں، ہمارے سیاستدان کہتے ہیں جی بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، آپ خوش کریں بلوچستان کے ساتھ کیا کریں. نہیں تو بادشاہوں میں بھی تو قابل بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو قابل نہیں ہوتے. تو یہ بلوچستان کے ساتھ بادشاہت کیا. بھی ساری کامیاب نہیں ہوتی. تنگ نظری ہے، شارٹ سائٹڈنس ہے. دیکھیے، آپ جب ایک ہمارے یہاں پولیٹیکل ڈائنیسٹیز جو ہیں تنقید کی جاتی ہے، مگر اس کا ایک دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اگر پولیٹیکل ڈائنیسٹیز کا دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیکھیں تو جو بھی اولاد ہے جس نے آگے آگے وزیر اعظم بننا ہے، اس نے اسی ملک کا بننا ہے، اس کا کسی نہ کسی ناطے جو ہے طریقے سے جو ہے اس مٹی سے ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے، اپنے حلقے سے سلسلہ جڑا ہوا ہے، اپنے لوگوں سے سلسلہ جڑا ہوا ہے. بڑا مشکل ہے 8 فروری کے بعد جس منہ سے لوگ حلف لے کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ گمان کرنا کہ ان کو اپنے حلقے کے لوگوں کا پریشر فیل ہوتا ہے. مگر پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سٹیکس ہیں. کسی نے ریٹائرمنٹ کے بعد آسٹریلیا چلے جانا ہے، کسی نے دبئی شفٹ ہو جانا ہے، کسی نے امریکہ چلے جانا ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے کہ 5 سال بعد 10 سال بعد پاکستان کو کس حال میں چھوڑ کے جائیں گے؟ انہوں نے تو چلے جانا ہے نا. سر ایک عام سی سوچ ہے، آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہیں لوگ کہتے ہیں جی سیاسی سوچ کو پروان چڑھنے دینا چاہیے، امن کی سوچ کو آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اختلافات جتنے مرضی ہوں، تنقید جتنی مرضی کرتا ہو اس کے ساتھ ڈیل کرنے بجائے آپ کو بندوقوں والوں سے ڈیل کرنی پڑے. تو بلوچستان میں ایک طرف تو دیکھیے بندوقیں ہیں، دوسری طرف بات سر سیاسی اب سوچ. دیکھیے، کہیں پہ بھی ڈائلاگ کرنے کے لیے، کہیں پہ بھی معاملات امیکیبلی حل کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے حل کرنے کے لیے، آپ کو دوسرے کے وجود کو پہلے تسلیم کرنا ہے. اس کو اتنی عزت دینی ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں تم ایگزسٹ کرتے ہو، اور تمہارا ایگزسٹ کرنا میٹر کرتا ہے، اور تم جو محسوس کرتے ہو وہ میٹر کرتا ہے، اس کا وزن ہے. اور تم جو سوچتے ہو اس کا وزن ہے، اور تمہارے جو ارادے ہیں، تمہاری جو منگیں ہیں، تمہاری جو خواہشات ہیں، تمہارے جو خواب ہیں، وہ ضروری ہیں. تب آپ مذاکرات کے اندر انٹر کرتے ہیں، اور تب آپ پھر دوسروں کے شکوے اور شکایت سنتے ہیں، اور پھر آپ کوئی داد رسی کی طرف جاتے ہیں اور آپ کوئی ایسی پالیسی بناتے ہیں جو گراس روٹس کی امنگوں کو جو ہے ان کی عکاسی کرتی ہے. آپ اگر بند کمروں میں چار اپنے بیربل لے کے بادشاہ اکبر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی چیزوں کو یوں نہیں یوں کر دیں اور یوں نہیں یوں کر دیں، تو وہی آپ کے لیے نیشنل انٹرسٹ ہے، وہی آپ کے لیے ڈیولپمنٹ پالیسی ہے، اور وہی آپ کے لیے جو ہے ایک نیا الادین کا چراغ ہے جس کو آپ نے رگڑنا ہے اور جن نے آ کے آپ کی 3 خواہشات پوری کرنی ہے.
تو ہمارے یہاں ایون جمہوری حکومتیں بھی جو ہیں وہ بند کمروں کے اندر فیصلے کرتی ہیں، عوام سے جڑے ہوئے فیصلے نہیں کرتی ہیں، اور آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اس پرپز میں انویسٹ کریں گے۔ اور دوسری بات، آپ جب دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں گے اور اس کی آواز کو تسلیم کریں گے، اس کو اسٹیک ہولڈر مانیں گے، تو پھر تو آپ اس کے سوال کرنے کے رائٹ کو تسلیم کر لیں گے، پھر تو آپ اس کی تنقید کو بھی تسلیم کر لیں گے، پھر تو آپ سے اکاؤنٹیبلٹی بھی مانگے گا، آپ سے ٹرانسپیرنسی بھی مانگے گا، آپ کے جتنے معاہدے ہوتے ہیں، جتنے آپریشنز ہوتے ہیں، جتنی آپ کی پریزنس ہے، جو آپ کے کنٹرول میں ہے، کہاں کہاں سے جائز ناجائز طریقے سے ریسورسز وسائل لیے جا رہے ہیں، کلیکٹ کیے جا رہے ہیں، سب کے حوالے سے سوال ہوگا۔ آپ تھوڑی اپنی تلاشی لینا چاہتے ہیں، آپ تو تلاشی لینے والوں میں سے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو کہیں پہ بھی پاکستان میں کسی کو کسی وقت ہی روک کے تلاشی بھی لے سکتے ہیں، اور اگر دل نہ بھرے تو بندے کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ لیتے رہیں گے تلاشی مہینوں تک اپنے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جبران صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ سیاستدانوں کا آپ نے ذکر کیا، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، اس سے پہلے تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے یہ جو عوامی نمائندگی کا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، یہ جو پارلیمنٹس میں جا کر بیٹھتے ہیں، پھر یہ پارلیمنٹس کیوں ہوئے؟ دیکھیے، خود فریبی کے اندر سارے شکار ہیں، سب نے اپنے آپ کو ایک ایک لوری سنائی ہوئی ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو لوری سنائی ہوئی ہے کہ دیکھو اگر میں یہ کڑوی گولی نہیں کھاؤں گا، جو کہ بڑی کڑوی گولی ہے، یہ اقتدار کی جو کرسی ہے اس کے کانٹے نکلے ہوئے ہیں، تو شاید ملک میں کوئی مارشل لاء لگ جائے، یا اس سے بھی کوئی بدترین دور آ جائے، یا کوئی ایسا آ جائے گا اور ایسا کچھ کر گزرے گا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہائے میں کتنے سخت ستم جو ہے اٹھا رہا ہوں اور کتنی مشکل کے اندر میں ہوں۔ سب نے اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی لوری سنائی ہوئی ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو یہ لوری سنائی ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے، 10 سال پہلے میرا مینڈیٹ تھا، میں پاپولر تھا، میری بہت سی سیٹیں ماری گئی تھی، میرا حق بنتا تھا، مجھے نہیں آنے دیا حکومت کے اندر۔ کسی نے یہ لوری سنائی ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے، عدلیہ میرے خلاف بھی تو استعمال ہوئی ہے نا، اب کسی اور کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو ہوتی رہے۔ کسی نے یہ لوری سنائی ہوئی ہے کہ بھائی یہ دیکھو، یہ عدلیہ بار بار پریشر میں آتی ہے، تو جب آنا ہی ہے تو ایک بار قانون لے کے پراپر ہی کام کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ اور عدلیہ کو ایک ہی کر دیتے ہیں، سپریشن آف پاور ختم کر دیتے ہیں۔ تو سب نے اپنے اپنے گھاؤ کو دیکھ کے، اپنے اپنے تکالیف کو دیکھ کے، اپنے اپنے مسائل کو اور پیچیدگیوں کو دیکھ کے جو ہے نا ایک ایک لوری سنائی ہوئی ہے۔ کسی نے قوم کے مستقبل کو دیکھ کے، وہ 2.5 کروڑ سے زائد بچہ جو اسکول کے باہر ہے اس وقت، جس کو تعلیم تک کی رسائی نہیں ہے، لیٹ الون جو ہم 60% اس پاکستان کے عوام کی بات کریں جو اس وقت نوجوان ہے، 30 سال سے کم عمر کی ہے، جس کے پاس اپرچونٹی کے مواقع نہیں ہے، اگر وہ خود اپنی کو استعمال کر کے، انٹرنیٹ کو استعمال کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو فری لانسنگ کے اندر جو ہے دنیا کے اندر پاکستان کو 3 نمبر پہ پہنچا دیا ہے، تو وہ بھی ہم انٹرنیٹ کی بندشوں کے ساتھ، یوٹیوب کی بندشوں کے ساتھ، ایکس کی بندشوں کے ساتھ اس کا گلا گھوٹنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی اس چیز کو ریلائز کیجئے کہ یا ڈر کے شکار ہیں، یا یہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، یا خود فریبی کے شکار ہیں۔ اس لیے آپ ان سے کوئی بھی بات کر لیں، کوئی بھی ڈسکشن کر لیں، میرے خیال میں وہ بھی اجتماعی خودکشی کی طرف اس وقت جا رہے ہیں۔ کوئی بھی اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے اس طریقے سے ایک لیڈرشپ رول ادا نہیں کر رہا کہ اس کو ایک انٹیگریٹی کے ساتھ ایک یونائٹنگ رول میں دیکھا جائے، جو کہ اپنے لیڈر کی اپنے انسٹیٹیوشن کی انٹیگریٹی پرزرو کرنے کے لیے، اس کی انڈیپینڈنس پرزرو کرنے کے لیے کام کر رہا ہو۔ اگر ججز کی بات کریں تو آپ کو کہاں اتحاد نظر آتا ہے، اور کون کس کے لیے آپ کو کھڑا نظر آیا ہے؟ آپ اسی طریقے سے اگر پارلیمنٹ کی کریں گے تو کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کو تیار ہی نہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ملٹری کو بیچ میں گارنٹر بناؤ۔ انہوں نے خود اپنے ایوان کی، خود اپنی اسٹینڈنگ کی، خود اپنی پولیٹیکل روٹس کی، اور خود اپنی ماضی کی جو بھی انہوں نے قیدیں جھیلی تھیں، جو بھی سیکریفائسز تھیں، ان کو خود انہوں نے خود ملیا میٹ کر دیا۔ آپ اگر صحافیوں کی بات کریں، انفارچونیٹلی یار کسی کا غائب ہو جانا، رات کے 3-4 بجے اس کے گھر میں گھس کے اس کو اٹھا کے لے جانا، اس پہ 2 رائے آتی ہیں صحافیوں سے، اس پہ بھی 2 نظریے آتے ہیں صحافیوں سے، اس پہ بھی کبھی کچھ صحافی جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کا راگ الاپتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کون کھڑا ہے اس نیت سے کہ میں اپنے انسٹیٹیوشن کی انٹیگریٹی بچا لوں، کہ عوام کو کسی پہ تو یقین ہو کہ عوام اگر مایوس ہو جائے کمپلیٹلی اور بالکل ڈسفرینچائز فیل کرے اور ایک طریقے سے لا تعلقی کا جو ہے وہ شکار ہو جائے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ریاست سے، تو وہ دیکھ سکے نہیں کہ ایک عدلیہ ہے، یہ مجھے امید دیتی ہے، یہ کھڑی ہے اپنے بلبوتے پہ، یہ مجھے بچا لے گی، یا یہ ایوان ہے، یہ پارلیمان ہے، یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، یا چلو اگر یہ نہیں، جن کے پاس اختیار نہیں، میڈیا بھی بڑی پاور ہے کہ میڈیا کے صحافی کھڑے ہیں اس معاشرے میں، پھر بھی سچ بولا جاتا ہے، چیزیں ایکسپوز کی جاتی ہیں، کوئی بھی نہیں بچا۔ تو پھر اگر پاکستان کے اندر اب نوجوان، چونکہ دیکھیے یہ ہم بلوچ بلوچ بولتے رہتے ہیں، ہے تو سارے پاکستان کے نوجوان نا بھائی، کوئی بھی اگر ریاست کے خلاف ویپنز اٹھا رہا ہے، اور کون اٹھا رہے ہیں، آپ ان کی ڈگریاں نکال کے دیکھیں، ماسٹرز کے بچے ملیں گے، میڈیکل کے بچے ملیں گے، گریجویٹس آپ کو ملیں گے۔ ہم وہ ٹپیکل بات نہیں کر رہے جو ایک نیریٹو بنایا گیا گلوبل وار آن ٹیرر کے بعد کہ جی صرف مدارس سے ہی یا دینی جو کہتے ہیں انسٹیٹیوشن سے درس گاہیں ہیں وہیں سے کوئی اس طرح کی سوچ نکلتی ہے۔
ہر قسم کی تعلیم والا جو ہے وہ ایک ڈسفرینچائزمنٹ کے بعد، ایک اپنا تعلق ختم ہونے کے بعد ریاست سے، اور مکمل طور پہ مایوس ہونے کے بعد اور نا امید ہونے کے بعد کہ ڈیڈ ہو گیا ہے وہ ریلیشن شپ، وہ تب جا کے اسلحے اٹھاتا ہے. چونکہ آپ نے اس کو امید دلانے کے لیے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو، کسی بھی کردار کو، کسی شخصیت کو ہی صحیح اس لائق نہیں چھوڑا کہ وہ امید دے سکے تو اس کی بات کا بھروسہ کیا جا سکے. اور اگر کوئی امید دلا رہا ہے آج کے دور میں تو اس کو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں، اس کو آپ قید میں ڈال رہے ہیں، اور ایف آئی آر کے اوپر ایف آئی آر کاٹ کے نہ صرف اس کا مذاق بنا رہے ہیں، اپنے اس پورے نظام کا مذاق بنا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ کیسے یہ نظام ابیوز ہوتا رہے گا، اور ابیوز کر کر کے آپ لوگوں کی زندگی جیرین بنائی جائے گی. تو پھر آپ کیوں انویسٹ کریں گے؟ کیوں آپ کوشش کریں گے؟ آپ کیوں ڈسکورس کی طرف جائیں گے؟ آپ کیوں پیسفل پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے؟ آپ کیوں بیٹھ کے انگیج کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کیوں بیٹھ کے بلاگ لکھیں گے، ویلاگ بنائیں گے، اخبار میں آرٹیکل لکھیں گے کہ کسی دن ارباب اختیار کا دل نرم پڑ جائے گا، ان کو خیال آ جائے گا، وہ میری دادرسی کر لیں گے؟ نہیں، آپ مایوس ہو جائیں گے، اور پھر جوانی کے اندر جہاں جوش ہوتا ہے وہاں غصہ بھی بہت ہوتا ہے، اور شاید آپ دوسری راہ کی طرف چلے جائیں. مگر اس کا بھی جو قصور ہے وہ اپنے سر لینے کو، یہ جرم اپنے سر لینے کو ریاست تیار نہیں ہے. ریاست ان کے اوپر بلیم ڈال رہی ہے جو کہ یہ چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ریاست جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے، جس کے نتائج ہم یہ بھگت رہے ہیں. سر پھر تو نشاندہی کرنے والے جو ہیں وہ دراصل دہشت گرد ہیں. تو پھر تو یہ سارے بلوچستان کے حالات تو پورے پاکستان کے ہو جائیں گے. یہ تو پورے پاکستان میں چل رہا ہے، اب پورا پاکستان بلوچستان بنا ہوا ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اس مبارک مہینے میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، اور جس کے ذریعے بھی ہماری نجات لکھی ہے بھائی، ہمارے مسائل حل ہوں، ہمارے معاملات آسان ہوں، عام پاکستانی کی زندگی آسان ہو، ڈر اور خوف میں، انسرٹنٹی میں لوگ جینا جو چھوڑ دیں. آپ کو ایک چیز الگ الگ قسم کے ڈر کے اندر نا، معیشت کو اگر آپ لے کے چلیں، مہنگائی کو اگر آپ لے کے چلیں، وہ ایک الگ ڈر، ایک خوف ہوتا ہے. مگر آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کی صبح جو ہے، جس بستر میں آپ سوئیں اس بستر میں صبح اٹھیں گے کہ بھی نہیں، اس کیفیت میں آپ نے مبتلا کیا ہوا ہے. اور اس انسان کو جو کہ کوئی بات کہہ دے پبلکلی، ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، خاتون نے کوئی ٹویٹ کی، ان کے شاید پتہ نہیں کوئی بہت ہی چند محدود فالوورز ہیں اس کے اوپر، ایف آئی ان کو گھر سے فلیٹ سے اٹھا کے لے گئی. جب یہ رفتار کے سی ای او فرحان ملک صاحب کا ریمانڈ آنا تھا، ان خاتون کے شوہر بھی کھڑے نظر آ رہے تھے کہ جی میری بیگم کو ایک ٹویٹ اٹھانے کے اوپر ایف آئی اٹھا کے لے گئی ہے. تو سوچنے پہ پابندی ہے بھائی، سیلف سینسرشپ میں چلے جائیں سارے، سر اپنی کانیں آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اگر دیکھ لیں گے، سن لیں گے تو اندر سے لاوا پھوٹے گا. تو لاوا نہ پھوٹے اس لیے پٹیاں باندھ لیں، کانوں میں روئی ڈال لیں، گھڑا کھود کے اس میں اپنا منہ دھس لیں. یہ چاہتی ہے ریاست. سر پھر کیسے چلے گا؟ کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی اخلاق؟ جی واحد مراد نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک عدالت میں بتایا، اس نے کہا جی 20 منٹ پہلے مجھے 13 گھنٹوں سے برقٹ رکھا ہوا ہے، 20 منٹ پہلے مجھے ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا کہ جاؤ اسے عدالت میں پھینکو. عدالت کو سر نظر آ رہا ہے نا کراچی میں جو فرحان ملک صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے. آپ کہا جی ایک کوئی کال سینٹر ہے اس پہ چھاپا مارا ہے، اس کے پیچھے فرحان ملک جی، نکلا ہے. مطلب جھوٹ بھی تو الائن نہیں ہو رہا، تو عدالت دیکھ کیوں نہیں رہی سر؟ عدالت کو تو دیکھنا چاہیے، آخری ادارہ وہی بچتا تھا. میں نے میں نے آپ کو جواب دے دیا نا کہ جب ایک جج کو اس بات کا بھروسہ نہ ہو کہ میرے چیمبر کے ساتھ جو دوسرا چیمبر ہے اس میں بیٹھا جج کیا سوچ رہا ہے، اور وہ اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے، جب اتحاد کم ہوتا ہے اور دوسرے معاملات آگے ابھر کے آ جاتے ہیں، تو جس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ججز نظر آ رہے ہیں، اور وہ تنقید جو ہے اب وہ صرف ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے اوپر نہیں ہے، وہ تنقید کہیں نہ کہیں ان کی انٹیگریٹی کے اوپر بھی جاری ہے ایک دوسرے کی. تو جب آپ خود ہی ایک دوسرے کو اتنے شک و شبے سے دیکھ رہے ہیں، اور اتنے واضح طریقے سے کہ ہماری اور آپ بھی نالج میں ہے، پبلک نالج میں ہے، کورٹ آرڈرز کے ذریعے، پروسیڈنگز کے ذریعے، جو خطوط لکھے جاتے ہیں اس کے ذریعے، تو کون ایک اپنا سر باہر نکال کے جو ہے قربانی دے گا کہ جی میں گردن آگے پیش کرتا ہوں؟ عدلیہ کسی ایک جج کا نام نہیں ہوتا نا، عدلیہ ادارے